السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، احکام قربانی قسط نمبر 11 آفیشیل انصار خان ندوی یوٹیوب چینل میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں یوم عرفہ کی فضیلت اور عرفے کے روزے کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ عرفے کی فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کے روز سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ رواہ مسلم زاد سفر۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عرفے کے روزے کے متعلق کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کا روزہ گزشتہ اور آئندہ گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عرفہ اور میدان عرفات۔ حضرت مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کسی مفرد عمل کا نام نہیں، بلکہ ایک طویل و مسلسل مجموع اعمال کا نام ہے، جن میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجب، کچھ سنن ہیں اور کچھ مستحبات۔ اس مجموعے کا سب سے اہم جز یہی 9 ذی الحجہ کو عرفات کی حاضری ہے، جسے اصطلاح میں وقوف عرفات کہتے ہیں۔ عرفات کا میدان روئے زمین پر وہ اہم مقام ہے کہ دین خداوندی کے جامع و مکمل ہونے اور اسلام کے آخری اور کامل پیام ہدایت ہونے کے اعلان کے لیے اسی سرزمین اور اسی تاریخ کا انتخاب فرمایا گیا، اور آج یہیں سے ہمیشہ کے لیے اور ہر قوم کے لیے اس فرمان کی منادی کی گئی تھی۔ ایک صحابی طارق بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی تو ہم اس کو یوم نزول کو روز عید قرار دے لیتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی۔ وہ رات جمعہ کی رات تھی اور وہ دن عرفے کا دن تھا، اور ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عرفات میں حاضر تھے۔ سنن نسائی۔ یہ کہہ کر گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن تو ہماری سب سے بڑی عید کا تو تھا ہی، کسی اور جشن کے مقرر کرنے کی کیا حاجت۔ آج کی رحمتیں بے حساب ہیں، اور آج وہ دن ہے کہ شیطان آج سے زیادہ حقیر و ذلیل اور مایوس کبھی نہیں ہوتا۔ آج کی رحمتوں کی نہ کوئی حد ہے، نہ حساب، نہ کوئی اندازہ ہے، نہ کوئی پیمانہ۔ بڑے سے بڑے مجرم آج رہا کر دیے جاتے ہیں، سب کو عفو عام کی بشارت کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ جو ہمہ رحمت و مرحمت اور ہمہ شفقت و مغفرت ہے، اس کی تجلیات رحمت امت کے بڑے سے بڑے تباہ کار کو بھی آغوش رحمت میں لے لیتی ہے، اور اسی کو وہ مولا اپنے بندوں سے قریب آ جانے سے تعبیر کرتا ہے، اور بندوں نے تو اپنے خدا پر نہ معلوم کتنی بار فخر کیا ہوگا۔ آج وہ دن ہے کہ مالک اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ آج اور یہاں رحمت الہی سے مایوسی کفر ہے، اور آج اس سے بڑھ کر ناشکرا اور گنہگار کوئی نہیں جو یہاں حاضری کے بعد بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی نامہ اعمال کی سیاہیاں رحمت و مغفرت الہی سے نہ دھل سکیں۔ آج کا دن دعا و مناجات، توبہ و استغفار، الحاح و زاری، جھکنے اور گرگلانے کے لیے مخصوص ہے۔ جتنا اور جہاں تک مانگے اور مانگتا جائے، بے حساب دینے والا اور دلانے والا بے حساب، لوٹانے پر آ جائے تو خاک کا پتلا جو ہمہ فقر و ہمہ طلب، ہمہ احتیاج و ہمہ درماندگی ہے، مانگنے میں اور طلب کرنے میں کسر کیوں اٹھا رکھے، اور دین و دنیا کی نعمتوں کا کوئی ارمان اور کوئی حوصلہ اپنے دل میں کیوں رہنے دے۔ حج کا فرض اتر جانے کے لیے عرفات کے محض حاضری کافی ہے، خواہ انسان کچھ بھی نہ کرے، یہاں تک کہ اگر سو رہا ہو یا بے ہوشی کی حالت میں ہو اور کوئی اسے چند لمحوں کے لیے میدان عرفات سے آج کے دن گزار دے
تو بھی اس کا حج ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے مقصد و ارادے سے آج کی قیمتی گھڑیوں کو ضائع کرنا کون شخص گوارا کرے گا؟ الحاح و تضرع، خشوع و خضوع کا کوئی دقیقہ آج اٹھانا رکھنا چاہیے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو کیا پوچھنا، لیکن اگر رونا نہ آئے تو اس پر زیادہ حسرت بھی نہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کسی روایت میں ہے کہ آنسو بھی جاری تھے۔ جہاں میدان ختم ہوتا ہے وہاں ایک سمت ایک اونچی پہاڑی ہے، اس کا نام جبل رحمت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیچے وقوف کیا تھا اور یہیں اونٹنی پر سوار ہو کر حجۃ الوداع کا مشہور معروف خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ موقف النبی اور موقف الاعظم یہی مقام کہلاتا ہے۔ جبل رحمت کے نیچے بڑے بڑے سیاہ پتھر بہت سے ڈھیر ہیں، اگر جگہ مل جائے تو یہیں بیٹھ کر فراغت و یکسوئی کے ساتھ دعا و مناجات میں مشغول ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اعمال عرفات کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ اس وقت خوب جی لگا کر دعا کرے، اور راز اس کا یہ ہے کہ اس وقت کیسے کیسے مقبول و برگزیدہ بندے ایک ساتھ دعا میں لگے ہوئے ہیں۔ ماخوذ از حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، تعمیر حیات، لکھنؤ، 15 روزہ 15 اگست 2016۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔